ہماری دکان کے قریب ایک ہوٹل ہے. ہم اکثر وہاں کھانا کھانے کے لیے جایا کرتے ہیں. وہاں کافی سارے لوگ آتے ہیں اور میں نے اس ہوٹل پر اتنا رش دیکھا ہے کہ کیا بتاؤں. ہوٹل پر میں نے کافی دفعہ کھانا کھانے کے بعد ایک مشاہدہ کیا ہے کہ ایک شخص وہاں آتا ہے اور کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے پیسے دیے بغیر ہی نکل جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے ہوٹل کے مالک کو جھانسا دے جاتا ہے. ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے ہوٹل کے مالک کو جا کر یہ بتا دیا کہ وہ شخص جو کھانا کھا رہا ہے نا، یہ شخص کھانا کھانے کے بعد بغیر بل دیے رش کا اور بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے رفو چکر ہو جاتا ہے. آج اس کو پکڑنا ہے، یہ آج جانے نہ پائے، اس کو رنگے ہاتھوں آپ پکڑ لیں. آج میری بات سنتے ہی وہ ہوٹل مالک مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ اسے یار نکلنے دو، کچھ نہیں کہنا اس کو، میں آپ کو اس کے بارے میں بعد میں بتاتا ہوں. حسب معمول اس بھائی نے کھانا کھایا، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا اور جھانسا دے کر چپکے سے نکل گیا. میں نے ہوٹل مالک سے پوچھا کہ جناب اب آپ بتائیں اسے کیوں جانے دیا؟ آپ نے کیوں اس کی اس حرکت کو نظر انداز کر دیا؟ میری بات سنتے ہی مجھے جو جواب اس ہوٹل مالک نے دیا وہ جواب مجھے لاجواب کر گیا. وہ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے ہو بھائی، بہت سے بندے ایسے ہیں جن بندوں نے اس کو نوٹ کیا ہے اور وہ مجھے آ کر بتاتے بھی ہیں، اور شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری ہر گراہک کے اوپر نظر ہوتی ہے. اگر کوئی نہ بھی بتائے تو اس کی ایسی حرکت کا مجھے خود بھی ہمیشہ سے پتہ ہوتا ہے. ہوٹل مالک کہنے لگا کہ یہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میرے ہوٹل پر بھیڑ جمع ہو گئی ہے تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر اور آرام سے یہ نکل جاتا ہے. میں اس کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتا ہوں اور کبھی بھی اس کو میں نے نہیں روکا اور نہ پکڑا ہے، کبھی اس کو اور نہ ہی بے عزت کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے پوچھا کیوں بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہو، جبکہ وہ آپ کے پیسے ہڑپ کر بھاگ جاتا ہے؟ بنا بل دیے آپ ایسے کیسے اپنا ہوٹل چلائیں گے؟ کیونکہ پیسے آئیں گے تبھی تو آپ کمائیں گے. اور میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ ہوٹل کے مالک نے کہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ہوٹل پر رش اسی بندے کی دعا سے آتی ہے. یہ جو کیا کرتا ہے یہ دکان کے سامنے بیٹھ کر دل ہی دل میں دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ اس ہوٹل پر رش جمع کر دے تاکہ میں اپنا پیٹ بھر کے چپ کر کے نکل جاؤں. اور ایک بات بتاؤں، سچ میں جب بھی یہ آ کر دکان کے سامنے بیٹھتا ہے تو میرے دکان پر رش ہو جاتا ہے. میں اس کے اور اللہ کے درمیان اس دعا اور اس قبولیت کے معاملے میں ٹانگ اڑانا ہرگز نہیں چاہتا، کیونکہ یہ میں خود اپنی بدبختی کو دعوت دوں گا. یہ میری طرف سے ہمیشہ ایسے ہی نظر انداز ہوتا رہے گا، ہمیشہ ایسے ہی کھانا کھاتا رہے گا، تو میں بھی اس کو کبھی نہیں پکڑوں گا، نہ ہی کبھی اس کو بے عزت کروں گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی تو میرا ہوٹل چلتا ہے. دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کما رہے ہیں اس میں کمال ہمارا ہی ہے، کسی اور کا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہمارے رزق میں برکت کسی نہ کسی کی وجہ سے ڈال دیتا ہے. اللہ پاک آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں برکت نصیب فرمائے، آمین. دوستو، اگر ایسے لاچار اور نادر لوگ آپ کے کسی کاروبار پر آتے ہیں اور وہ اپنی صفائی دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ کے لیے ان کو درگزر فرمائے، کیونکہ ایسے محلے دار اور ایسے گاہکوں کے بارے میں آپ خود اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی مالی حالات کیا ہوتی ہیں، وہ کس دور سے گزر رہے ہوتے ہیں. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں آتا. ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر ایسا ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. ہمارے چینل یعنی کہ سدرا کے ساتھ سبسکرائب ضرور کیا کریں، اور جناب اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا. اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے. جزاک اللہ خیر.